خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی مولانا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ تو آپ ایسے یوں پیچھے کیسے دیکھ پائیں گے بھائی؟ وہ تو بغل میں ہے، دیکھ سکتے ہیں، یا ادھر دیکھو سامنے والے میں. ہاں اچھا، ان کی پہلی ہے تو ادھر پیچھے سے لے لو کسی سے. پیچھے مڑ کے کیسے آدمی دیکھ سکتا ہے بھائی؟ دائیں بائیں دیکھنا آسان ہوتا ہے، پیچھے مڑ کے ایسے یوں دیکھنا تو گردن رک جائے گی تمہاری. ایسے کیسے پڑھو گے؟ چلیں، گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے، نہ سنیے نہ پڑھیے، آپس میں باتیں کیجیے. نمبر 1، در اتاق مطالعه من 83 کتاب ہست. در اتاق مطالعه من، میرے مطالعے والے کمرے میں، میرے مطالعے کے کمرے میں 83 کتاب، 83، 80 یعنی 80 اور 3 کتنی ہو جائے گا؟ 83 کتاب ہست ہے. میرے مطالعے والے کمرے میں 83 کتاب. اس سر نے لکھا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے. بیوقوف، کتاب میں دیکھا جاتا ہے جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے میں تو اپنی کتاب پڑھے، پھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. نمبر 2، در ان ظرف 10 لیٹر آب و در آن ظرف 20 لیٹر بنزین ہست. در ان ظرف، اس برتن میں، در ان ظرف اس برتن میں 10 لیٹر آب، 10 لیٹر پانی، 10 لیٹر آب یعنی 10 لیٹر پانی. و در آن ظرف، اور اس برتن میں 20 لیٹر بنزین، 20 لیٹر پیٹرول ہست ہے. نمبر 3، عرض ان خیابان 45 متر است. عرض ان خیابان، اس سڑک کی چوڑائی، عرض یعنی چوڑائی، خیابان یعنی سڑک. اس سڑک کی چوڑائی 45 متر، 45 متر ہے، 45 میٹر ہے. وطول آن، اور اس کی لمبائی، طول یعنی لمبائی، حدود یعنی تقریباً، سمجھ رہے؟ حدود یعنی تقریباً 15 کلومیٹر، 15 کلومیٹر ہے. عرض ان خیابان 45 میٹر، اس سڑک کی چوڑائی 45 میٹر ہے. بطول آن، اور اس کی لمبائی، حدود 15 کلومیٹر، تقریباً 15 کلومیٹر ہے. طول ان استخر 32 متر. طول ان استخر، اس سوئمنگ پول کی لمبائی 32 متر، 32 میٹر. عرض آن، اور اس کی چوڑائی 12 متر، 12 میٹر. و عمق آن 4 میٹر، اور اس کی گہرائی 4 میٹر ہے. در این جابه 25 کلو لیمو. در این جابه، اس کارٹون میں 25 کلو لیمو، 25 کلو نیمو یا لیمو. بدر ان جابے، اور اس کارٹون میں 18 کلو کیوی ہے، 18 کلو کیوی ہے. میرے فروش با ترازو جعبهای برتقال و موز را وزن می کند. میوے فروش، فروٹ بیچنے والا، با ترازو، ترازو کے ذریعے، جعبهای برتقال و موز را،
संतरे और केले की पेटियों को, जाबहा यानी पेटियों, जाबा यानी पेटी, जाबहा यानी पेटियों, संतरे और केले की पेटियों को वजन में कुनत तौलता है, वजन करता है। नंबर 7, हुसैन 34 साल दारद, हुसैन 34 यानी 34 साल दारद रखता है, यानी हुसैन 34 साल का है, हुसैन 34 साल रखता है, यानी 34 साल का है। पेदरश 55 साल, उसके बाप 55 साल, व पेदर बुजुर्गश 78 साल दारद, और उसके दादा 78 साल रखते हैं। हुसैन 34 साल का है, उसके बाप 55 साल के हैं, उसके दादा 78 साल के हैं। वज़न दोस्तेमन हफ्ता दो 1 किलो, वज़न दोस्तेमन मेरे दोस्त का वज़न हफ्ता दो 1 किलो 71 किलो, वक़द्दश 1 मित्रो हफ्ता दो 6 सेंटीमीटर, और उसका कद 1 मीटर 76 सेंटीमीटर है। वक़द्दश और उसका कद, उसकी हाइट 1 मीटर व हफ्ता दो 6 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर है। पिजिश्क हंगाम मुआयने कूदकान रा बतराजू वज़न में कुनद, डॉक्टर मुआयने के वक्त, हंगाम मुआयने यानी मुआयने के वक्त, हंगाम यानी वक्त, फिजिश्क हंगाम मुआयने, डॉक्टर मुआयने के वक्त कूदकान रा बच्चों का वज़न में कुनत वज़न करता है, बच्चों को तौलता है। वक़द शानरा बामित्र अंदाजे मिगीरन, और उनकी हाइट और उनके कद का मीटर के जरिए से अंदाज़ा लगाता है, यानी नापता है। अंदाज़ा लगानी यानी वज़न करना, ये उससे होता है किसी पैमाने से जिसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, किलोग्राम वगैरह और ये सब करना। और अंदाज़ा हमेशा ये किसी चीज़ से क्या बोलते हैं उसको, टेप वगैरह होता है, लकड़ी है कोई, पेंसिल है कोई भी ऐसी चीज़ की जिस पर अलामत और निशानी बनाई गई हो, अंदाज़ा लगाने वाली। समझिए कि एक बालिश है, एक हाथ है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, कितना है, सेंटीमीटर है, इसके लिए अंदाज़ा गिरी आता है। और किलो वाला जो होता है उसको वज़न। चले नंबर 10, मन बामित्र कद पेसरमला अंदाजे मिलगिरम, मैं मीटर के ज़रिए से अपने बेटे के कद का अंदाज़ा लगाता हूँ, पता लगाता हूँ। मन बामित्र, मैं मीटर के ज़रिए से, यहाँ मित्र यानी वो मीटर जिसके ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता है, फीता जिसको बोलते हैं, अलग अलग ज़बान में अलग अलग नाम से उसको याद किया जाता है। इंची टेप क्या बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। मन बामित्र, मैं मित्र के ज़रिए, मीटर के ज़रिए, कद पे सरमरा, अपने बेटे के कद को अंदाजे में गिरम नापता हूँ, अंदाज़ा लगाता हूँ। कद 1 मित्रो 27 सेंटीमीटर, उसकी हाइट, उसका कद 1 मीटर और 27 सेंटीमीटर है। आया इर्तिफाए क्लास शुमा से मित्रस, क्या आपके क्लास की हाइट ऊंचाई 3 मीटर है? बले इर्तिफा क्लास मा हदूद से मित्रस,
ہاں ہمارے کلاس کی اونچائی تقریباً 3 میٹر ہے. حدود یعنی تقریباً یاد رہے. لطفاً پاسخ دہید، برائے مہربانی جواب دیجئے. متر برائے چیست، متر برائے چیست، میٹر کس لیے ہوتا ہے؟ نا میٹر سے وزن کیا جاتا ہے. برائے اندازے گرفتن است، متر برائے اندازے گرفتن است، ناپ کے لیے ہوتا ہے. وزن تول کے لیے ہوتا ہے، میٹر ناپ کے لیے ہوتا ہے. ناپ تول بولتے ہیں، میٹر کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے. متر برائے چیز کہیں گے متر برائے اندازے گرفتن است، متر برائے اندازے گرفتن است. آیا وزن شما 70 کیلو، کیا آپ کا وزن 70 کیلو ہے؟ اگر ہے تو کہیں گے کہ بلے وزن ماں 70 کیلو است. اور اگر نہیں تو کہیں گے کہ نہ وزن من 75 کیلو است یا 65 کیلو است یا 50 کیلو است، 55 کیلو، جتنا بھی ہے آپ بتائیے اپنے حساب سے. ٹھیک مولانا، وزن شما 70 کیلو است، کیا جواب دیں گے؟ آیا وزن شما 70 کیلو است؟ وزن شما جب آیا ہے تو شما کو ہٹا کے ماں لگے گا یا من لگاؤ. نہ وزن من، وزن من 70 کلو است. تم نہ کیوں لگا رہے ہو؟ جب 70 ہی کلو ہے تو نہ تھوڑی لگے گا، ابھی بلے لگے گا شروع میں. جب وزن نہیں ہے تو اس میں نہ کر کے تو پھر ہفتات کو ہٹاؤ، ہفتات کی جگہ پہ کچھ کم زیادہ لگاؤ. بھائی دو جواب، یا ہاں میں جواب دیں گے یا نہیں میں. اگر ہاں میں جواب تو اسی کو پورا جواب میں لانا ہے. خالی ضمیر کو ہٹا کر کے ضمیر حاصل کی ہے، جواب میں ضمیر کس کی آ جائے گی؟ متکلم کی. بلے وزن ما 70 کلو است، نہیں ہے تو کہیں گے کہ نہ وزن من جتنا بھی ہے آپ بتائیے، 70 کی جگہ اس کو لائیے. 100 کلو است، 90 کلو است، 65 کلو است، 40 کلو است، جتنا بھی ہے آپ کا. قد شما بلندتر است یا قد دوستتان، یعنی کہ آپ کے دوست کا قد لمبا ہے، اونچا ہے. آپ کا قد اونچا اور لمبا ہے یا آپ کے دوست کا؟ قد شما بلندتر است، تمہارا قد زیادہ لمبا ہے، یا قد دوستتان یا تمہارے دوست کا. کس کا؟ قد من بلندتر از قد دوست من است، یا کہیں گے قد دوستم بلندتر از قد من است. قد دوستم بلندتر از قد من است. آیا پدر شما 57 سال دارد، کیا آپ کے والد 57 سال کے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھلے پدر ماں 57 سال دارد، یہ کہہ سکتی ہے. کہیں گی نا پدر ماں 50 سال دارد، پدر من 80 سال دارد، جتنے سال کے ہیں آپ اس کو لائیے گی. آیا در کلاس شما 14 صندلی وجود دارد،
کیا آپ کے کلاس میں 14 کرسی ہے؟ اتفاق سے 14 ہے، میری لے کر 15 ہے نا. کلاس ماں 15 صندلی دارد، کلاس ماں 15 صندلی دارد، یا در کلاس ماں 15 صندلی وجود دارد. در اگر لگا دیں گے تو در کلاس. چلے میوه فروش با چه چیزی میوه را وزن می کند؟ میوه فروش کس چیز کے ذریعے سے فروٹس کا وزن کرتا ہے؟ میوه فروش کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ ترازو کو بولے آپ. میوه فروش با ترازو میوه را وزن می کند. میوه فروش با ترازو میوه را وزن می کند. چلیں اب یہاں تھوڑا سا حاشیے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ حاشیے والی چیزیں بھی جاننے والی ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1 پہلی چیز جو حاشیے میں بتائی ہے آپ لوگوں کے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلو گرم ہے، کلو گرم یہ کتابوں میں آپ کو ملے گا، لیکن بول چال میں کلو گرم میں سے گرم کو حذف کر کے بولتے ہیں. مثلا کہیں گے من، یہ نہیں کہیں گے کلو گرم، کہیں گے من 1 کلو سیب زمینی خریدم، من 2 کلو گوجه خریدم، شما چند کلو انب خریدی. یہ نہیں کہیں گے کلو گرم، کیا کہیں گے؟ کلو خالی ہے نا. من 1 کلو برنج می خرم، شما 2 کلو موز می خری. آپ 2 کلو برتقال میں خرید، مثلا سنترا خریدیں گے، سیب خریدیں گے، جو بھی ہے نا. تو یہ ایک چیز یاد رہے کہ کلو گرم کو عام بول چال میں خالی کلو بولتے ہیں، گرم کو کیا کرتے ہیں مولانا؟ حذف کر دیتے ہیں. جیسے کہیں گے من 2 کلو سیب، کہ میں 2 کلو سیب و 1 کلو برتقال اور 1 کلو سنترا می خرم خریدتا ہوں یا خریدوں گا. نہیں کہیں گے کہ من 2 کلو سیب، 2 کلو گرم سیب زمینی. ٹھیک. یہ اس کے بعد کشیدن، کشیدن یعنی تولنا، کشیدن یعنی تولنا. یہ مصدر ہے، اس کا مضارع آتا ہے می کشم، می کشی، می کشد. می کشم میں تولتا ہوں، می کشی تو تولتا ہے، می کشد وہ تولتا ہے، می کشیم ہم سب تولتے ہیں، می کشید تم سب تولتے ہو، می کشند وہ سب تولتے ہیں. تو یاد رہے کہ کشیدن مصدر ہے، اس کا مضارع آتا ہے می کشد، می کشد، می کشند، می کشی، می کشید، می کشم، می کشیم. یا جیسے یہاں دیا ہوا ہے آپ اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں می کشم، می کشی، می کشد، می کشیم، می کشید، می کشند. ٹھیک. اندازے گرفتن، ناپنا، اندازہ لگانا. اندازے گرفتن یعنی ناپنا، اندازہ لگانا. ٹھیک. اس کا فعل مضارع آتا ہے اندازے می گیرد. اندازے گرفتن کا مضارع کیا آتا ہے؟ اندازے می گیرد. ہاں اس میں جو دیا ہوا ہے واحد متکلم سے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اندازے می گیرم، اندازے می گیری، اندازے می گیرد، اندازے می گیریم، اندازے می گیرید، اندازے می گیرند. اندازے می گیرم میں
کیا ہے؟ ناپتا ہوں، میں پتہ لگاتا ہوں، اندازے می گیری، تو اندازہ لگاتا ہے، تو ناپتا ہے، اندازے می گیرت وہ ناپتا ہے. جیسے عام طور سے یاد کرتے ہیں ہم لوگ غائب سے، ویسے کریں گے تو سیدھے سیدھے اندازے می گیرد، اندازے می گیرند، اندازے می گیری، اندازے می گیرید، اندازے می گیرم، اندازے می گیریم. رابا، رابا، ٹھیک. را سے پہلے خالی جگہ اور پھر با سے پہلے خالی جگہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں مصدر، جو دو مصدر اوپر بیان کیے ہیں، اندازے می گیرد، وزن می کند، می کے شد، ٹھیک ہے. پہلے والے میں یعنی اندازے می گیرد، جس میں مصدر اندازے گرفتن کا استعمال ہوا ہے، اس میں ایک را دیکھ رہے ہوں گے. تمیز کتاب میں دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، تب سمجھ میں آئے گی. جس چیز کو تولا جا رہا ہے اس چیز کے ذکر کے بعد را لگے گا، اور جس چیز کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے اس سے پہلے با لگے گا. جس چیز کو وزن کرنا ہے، جس چیز کو تولنا ہے، یا جس چیز کو ناپنا ہے، اس چیز سے پہلے را آئے گا، اور جس چیز کے ذریعے سے ناپا جا رہا ہے اس سے پہلے با آئے گا. جیسے مثلا کہیں گے کہ من ان میزرا، من ان میزرا با متر اندازے گرفتم. میں نے اس ٹیبل کا ٹھیک ٹیپ کے ذریعے سے، میٹر کے ذریعے سے کیا ہے؟ اندازہ لگایا، ناپا. تو جس چیز کو ناپا جاتا ہے، ٹھیک، اس چیز کا پہلے ذکر آتا ہے، اس کے بعد را لگانا پڑتا ہے. اور جس چیز کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے اس سے پہلے با لگانا پڑتا ہے. یعنی اندازے گرفتن یہ ایسا مصدر ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے لیے را اور با کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن را کہاں لائیں گے، با کہاں لائیں گے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس چیز کو ناپا جاتا ہے اس چیز کے بعد را آتا ہے، جس چیز سے ناپا جاتا ہے اس سے پہلے با آتا ہے. مثلا اگر میں کہوں اس کھڑکی کو میٹر کے ذریعے سے تم نے ناپا، کس چیز کو ناپا ہے؟ کھڑکی کو، ٹھیک. تو کھڑکی کے بعد را آئے گا. کس سے ناپا ہے آپ نے؟ میٹر سے، تو میٹر سے پہلے آئے گا. کہیں گے کہ شما با متر پنجرے را اندازے گرفتی، یا اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شما پنجرے را با متر اندازے گرفتی. وزن کردن یہ ایسا مصدر ہے کہ جو را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس چیز کو وزن کیا جاتا ہے، جس چیز کو تولا جاتا ہے، اس چیز کے بعد را لایا جاتا ہے. مثلا کہیں گے من برنج را وزن کردم، میں نے چاول کو تولا. تم نے آٹا تولا، شما آرد را وزن کر دی. جس چیز کو وزن کیا جائے گا اس کے بعد را لایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کشیدن، مصدر کشیدن سے کوئی بھی صیغہ استعمال کریں گے تو جس چیز کے تولنے کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد را لائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ من برتقال را کشیدم، شما سیب زمینی را کشیدی. آنها کیوی کشیدند، آنها کیوی را کشیدند. یہ اس طریقے سے ہے. جو یاد کرنے کو کہا تھا آپ لوگوں کو، یاد کیا آپ لوگوں نے؟